بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں پر تنویر خالد صاحب سے بات کریں گے جو ایک عرصہ میاں والی میں ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن رہ چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سرگودا چلے گئے، وہاں پر وہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن رہے اور پھر وہ میاں والی آ گئے۔ ان کے ادب، علم و ادب کے ساتھ بہت قریبی سلسلے تھے اور یہاں پر میاں والی کے بہت بڑے اسکالر، ادیب، شاعر، صحافی اور محقق سید نصیر شاہ صاحب سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سید نصیر شاہ صاحب سے جب ان کے مراسم تھے تو وہ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ جی تنویر خالد صاحب، آپ کے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اردو ڈیجیٹل کو وقت دیا، اور ہم آپ کے اس لیے بھی مشکور ہیں کہ آپ بیسیکلی میاں والی کے رہنے والے نہیں ہیں بلکہ لالیسن کروڑ کے ہیں، تو آپ نے میاں والی رہ کر جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ ہیں یعنی سید نصیر شاہ صاحب، وہ جو بہت بڑے اسکالر تھے، حالانکہ ان کی یاد میں تقریبات جو ہے وہ ہمیں کروانی چاہیے تھیں۔ ہمارے جو میاں والی ضلع کے ادبی حلقے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کی تقریبات جو ہے سالانہ کروا دے، لیکن اس میں آپ نے جو ہے ہر سال ان کی یہاں پر ان کی یاد میں تقریب منعقد کی۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ نصیر شاہ صاحب کب سے آپ کی ان کے ساتھ آپ کی دوستی تھی؟ بہت بہت شکریہ محترم آصف حیات صاحب، میں آپ کا اردو ڈیجیٹل چینل کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی شخصیت جو میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی طور پر جانی پہچانی شخصیت ہیں علمی ادبی حلقوں میں، ان کے حوالے سے مجھے گفتگو کے لیے منتخب کیا۔ سید نصیر شاہ بلا شبہ ایک جامع حیثیت شخصیت تھے۔ ان سے میری شناسائی اصل میں جو ماہنامہ نیا زمانہ آتا تھا اس کے ذریعے ہوئی۔ میں جب جہلم میں تھا اور چکوال میں تھا، 2004 سے ان کا کالم جو تھا یادیں یادگاریں کے عنوان سے، وہ پاکستان کی تاریخ لکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ان کا مضمون اس میں آتا تھا تسلسل کے ساتھ، قسطوار تھا وہ بھی، پاکستان اور امریکہ تعلقات کے شجر کی تناور جڑیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیا زمانہ میں جو بڑی شخصیات فوت ہو جاتی ہیں ان کے اوپر انہوں نے جو نثری مرثیے لکھے، ان کی وجہ سے میں نصیر شاہ صاحب سے غیبانہ طور پر متعارف تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 2008 میں جب میری پوسٹنگ جہلم سے میاں والی بطور ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ہوئی تو یہاں میں نے اپنے اسسٹنٹ رانا اقبال سے سب سے پہلے یہی کوشچن کیا کہ یار یہاں پر سید نصیر شاہ صاحب رہتے ہیں، مجھے ان سے ملوائیں۔ تو انہوں نے ان کا نمبر لے کے دیا مجھے، تو میں نے سید نصیر شاہ صاحب سے فون پر بات کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں شرف باریابی چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ تو انہوں نے کہا جی میں گانگوی اسٹریٹ میں رہتا ہوں، آپ تشریف لیں۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے فوری طور پر ان کے پاس پہنچا اور نیاز مندی ان کی حاصل کی۔ اس دن سے لے کر ان کے رحلت تک پھر میں ان کے ساتھ رہا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ سرکاری رہائش گاہ کوئی خالی نہیں تھی، تو مجھے میانہ محلے میں ہی جہاں پر ان کا گھر تھا کرایہ پر مکان لینا پڑا۔ تو اس حوالے سے ہماری رسائی جو ہے شاہ صاحب تک آسان ہو گئی، اور پھر تقریباً 5 سال تک تواتر و تسلسل کے ساتھ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ
شاہ صاحب کے پاس حاضری دیتا رہا. روزانہ بعد نماز عشاء محفل ہوتی تھی صحیح. اور جو بسا اوقات تو 1-1 بجے رات کو ختم ہوتی تھی, جس میں علمی ادبی گفتگو ہوتی تھی. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اس محفل میں ہمارے دوست ملک صادق صاحب بھی ہوتے تھے. اس محفل میں ریٹائر بیوروکریٹ حمید اختر صاحب بھی ہوتے تھے. اس محفل میں عنایت قریشی صاحب بہت بڑے اچھے کالم نگار تھے, وہ بھی ہوتے تھے. اس محفل میں سرفراز خان صاحب ہیڈ ماسٹر میں ماہر تعلیم تھے, وہ بھی ہوتے تھے. جامع کب سے آپ ہر سال ان کی یاد میں یہ جو تقریب کا انعقاد کرتے ہیں, کب سے کر رہے ہیں آپ؟ اسد صاحب سید نصیر شاہ صاحب 18 دسمبر 2012 کو فوت ہوئے, اور جب وہ فوت ہوئے میں موجود تھا عبید نور ہسپتال میں. تو اس کے بعد سے ہر سال میں نے یہ نہیں دیکھا ان کے گھر والے تقریب مناتے یا نہیں مناتے. وہ جو تنظیم ہم نے بنائی تھی, ایک رینائز سینس آف شیئرنگ نوبل آئیڈیاز, جس کی ابریویشن جو ہے, جسے مخفف جو ہے روشنی بنتا ہے, اس کے زیر اہتمام پھر ہر سال ہم تقریب کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی برسی یادگاری طور پر ان کے سال ثواب کے لیے فاتح پڑھی جاتی ہے. ان کے علمی و ادبی جو کارنامے ہیں, علمی و ادبی جو ان کی خدمات ہیں معاشرے کے لیے, ضلع میاں والی کے لیے, پاکستان کے لیے, اس پر سیرت گفتگو ہوتی ہے. مقامی دانشور جو ہیں, بہت بڑے اسکالر تھے سید نصیر شاہ, لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یعنی ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی؟ یعنی جو اسلام آباد اور لاہور میں جو ادبی حلقے ہیں, ان کو اب تک کوئی میاں والی تک ان کو نہیں جانتے لوگ, حالانکہ وہ پورے برے صغیر کے ایک بڑے آدمی تھے. وہ بلا شبہ برے صغیر کے نہیں بلکہ دنیا کے بڑے آدمی تھے. وہ اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ ہے کہ شاہ صاحب جو ہے نمود و نمائش کی کوئی پرواہ نہیں تھی, وہ فقیر منش انسان تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی وہ چونکہ مضافات میں تھے. میاں والی جو ہے نا وہ دور افتادہ علاقہ ہے, اور یہ تو آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جس طرح مختلف گروپنگ ہے شعبہ جات میں, اس طرح علم و ادب پر بھی گروپنگ موجود تھی اس وقت. نہیں تو شاہ صاحب کسی گروپ کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے تھے. انہوں نے یہیں اپنی کوٹیوں میں بیٹھ کے اپنا تحقیقی کام جاری رکھا, تدریسی کام جاری رکھا, شاعری کا کام جاری رکھا. تو انہیں نمود و نمائش کی پرواہ نہیں تھی. اگر انہیں پرواہ ہوتی تو بہت سارے دوستوں نے کہا, ڈاکٹر اجمل نیازی جو ہیں وہ اکثر انہیں کہتے تھے کہ آپ لاہور شفٹ ہو جائیں. وہ اگر لاہور شفٹ ہو گئے تو ممکن ہے ان کی پذیرائی بھی ایسی ہوتی جیسے آج کل شعراء کی ہو رہی ہے. عربی, فارسی اور انگریزی میں ان کو مہارت حاصل تھی. اس کے علاوہ مقامی جو زبانیں ہیں سرائکی وغیرہ, اس میں بھی وہ ماہر تھے. تو انہوں نے کوئی سیرت النبی کا ترجمہ عربی میں کیا تھا, سنا ہے. سید نصیر شاہ صاحب عربی, فارسی, اردو, انگریزی, سنسکرت, ہندی, سرائکی اور پنجابی اس میں یکساں دسترس رکھتے تھے, گفتگو کے لحاظ سے بھی اور لکھنے کے لحاظ سے بھی. صحیح بات. بلکہ سب سے پہلے جو ان کا سرائکی افسانوں کا مجموعہ آیا کیکر دے پھل, وہ اس وقت تو پنجابی لہجے میں تھا, پنجابی ادبی بورڈ نے چھاپا. بعد میں ہمارے ایک دوست ہیں احسان صاحب, وہ رحیم یار خان سے ہیں, تو انہوں نے سرائکی ورژن میں ٹرانسلیٹ کر کے نئے سرے سے کتاب کو شائع کیا. تو سید نصیر شاہ صاحب جو ہے انہوں نے فارسی میں بھی لکھا ہے, عربی میں بھی لکھا ہے. بلکہ عربی میں تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حکومت سعودی عرب نے یہ پروگرام بنایا کہ شبلی نوانی کی جو تصنیف ہے سیرت النبی, اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے نمونے بھیجیں. انہوں نے بھی یہاں سے عربی زبان میں تحریر کا نمونہ بھیجا اور ان کو سلیکٹ کر لیا گیا. اور انہوں نے شبلی نوانی کی جو سیرت النبی کی جلد اول تھی ان کی ٹرانسلیشن عربی میں کی اور بہت زبردست کی. ان کی جدت پسندی اور ترقی پسندی کا کوئی حوالہ ہے آپ کے پاس سید نصیر شاہ صاحب کی؟ سید نصیر شاہ صاحب سے میری اکثر حوالے سے گفتگو ہوئی. سید نصیر صاحب نے کہا میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں, میں نے پیپل پارٹی بھی جوائن کی ہے, لیکن میں نے ہمیشہ زندگی کو ترقی پسندی کے حوالے سے سمجھا اور جانا ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا
میرا چلنا پھرنا، میرا کلام، میری نثر، اس سب میں ترقی پسندی ہے. اور ترقی پسندی کا مراد یہ ہے کہ انسان جو جدید رجحانات ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے بیرومیٹر سیٹ کرے، اپنی زندگی کی لائنیں سیٹ کرے، اس مطابقت سے چلے، اور یہ جو دکین اسی قسم کی سوچیں ہیں اس سے باہر نکلے. سید نصیر شاہ صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے عالم دین بھی تھے، دینی سکالر تھے، اور ان کی دینی سکالر ہونے کی وجہ سے حکومت پاکستان نے انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ایڈوائزری بورڈ تھا اس کا ممبر منتخب کیا تھا، اور کئی سال تک اس کے ممبر رہے. اب تک آپ ہر سال سید نصیر شاہ صاحب کی یاد میں تقریب یہاں میاں والی میں کرتے ہیں. یقیناً آپ کو یہاں نہیں رہنا، اپنے جو آبائی شہر ہے لالیسن کروڑ چلے جانا ہے، تو پھر یہاں پر ان کی یاد جو ہے ان کی یاد میں تقریب کون منعقد کرے گا؟ کیا آپ میاں والی ضلع کے ادبی حلقوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آصف ایاز صاحب، گزارش یہ ہے کہ سید نصیر شاہ صاحب کے بارے میں جو تاثر تھا نا یہاں پر لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ وہ دہریے ہیں، وہ یہ، تو ہم نے اس تاثر کو توڑا. سید نصیر شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی، الحمدللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے. تو ہم نے ان سے ذکر کیا کہ جناب اس تاثر کو توڑا جائے، تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ تو سید اقبال شاہ صاحب اور باقی دوستوں کے ہمراہ ہم نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا رینائسنس آف شیئرنگ نوبل آئیڈیاز، روشنی. اس روشنی کے ساتھ میں نے یہ عرض کی شاہ صاحب سے کہ آپ ہر ماہ کی پہلے جمعے کو بعد نماز جمعہ جناح ہال میونسپل کمیٹی میں لیکچر دیا کریں گے مختلف موضوعات پر، دینی ہوں گے، مذہبی ہوں گے، سماجی ہوں گے، تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ ترقی پسندی کے حوالے سے کس طرح جانتے ہیں آپ قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ حدیث کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ باقی معاشرتی مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا. پہلا لیکچر جو تھا وہ قرآن اور انسان کے نام سے تھا، عنوان سے تھا، اور یہ 2 متواتر لیکچر ہوئے. پھر دوسرا لیکچر انسان کامل کے حوالے سے تھا. پھر تصوف پر، اسلام اور جنسیات پر، اسلام اور خواتین پر، یعنی 11 لیکچر ہوئے. 12واں لیکچر جب ہم نے ترتیب دیا تو شاہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد شاہ صاحب جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ تنظیم جو بنائی ہے رینائسنس آف شیئرنگ نوبل آئیڈیاز، اس کے جو سرپرست ہے اس وقت وہ سید اقبال شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سید نصیر شاہ اکیڈمی بنائی ہے، اس کے صدر اقبال شاہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، وہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے، مجھے کبھی امید ہے. بہت شکریہ جناب تنویر خالد صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ہم سید نصیر شاہ کے ان اشعار کے ساتھ جو ہے اجازت لیں گے تنویر خالد صاحب کے ساتھ، کیسے کہ پکے تیار جو ہوتی ہیں کنواری فصلیں، ان کو زردار پہ ہی وار دیا جاتا ہے، اور جس نے کھیتوں کو پلایا ہے لہو چھاتی کا، جیسے کتا ہے کہ دھتکار دیا جاتا ہے. میری بدبخت نگاہوں نے بہت کچھ دیکھا. یہ نصیر شاہ صاحب مرحوم کا کلام تھا. اجازت دیجیے. آصف حیات بلوچ، اردو ڈیجیٹل کے ساتھ، ضلع میاں والی. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ.